السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر۔ اسلامک ڈائری سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری جو پچھلا ایپیسوڈ ہے وہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، تو انشاءاللہ اس کو آگے جاری رکھتے ہیں۔ تو ابھی ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ، یہ ہمارے حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سے سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے، چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن و خوبی کے پیکر اور جمال صورت و کمال سیرت کے آئینہ دار اور عفت و پارسائی میں یکتائے روزگار تھے۔ قبیلہ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ تھیں اور ان سے شادی کی خواستگار تھی، مگر عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور عفت و پارسائی میں بھی ممتاز ہو۔ عجیب اتفاق کہ ایک دن عبداللہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے۔ ملک شام کی یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے کہ نبی آخر الزمان کے والد ماجد یہی ہیں۔ چنانچہ ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو بارہا قتل کر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ عبداللہ کو تنہائی میں دھوکہ سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ عالم غیب سے چند ایسے سوار ناگہاں نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور عبداللہ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ وہب بن مناف، وہ بھی اس جنگل میں تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، اس لیے ان کو عبداللہ سے بے انتہا محبت و عقیدت پیدا ہو گئی اور گھر آ کر یہ عزم کیا کہ میں اپنی نور نظر آمنہ کی شادی عبداللہ ہی سے کروں گا۔ چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے عبد المطلب تک پہنچا دیا۔ خدا کی شان کہ عبد المطلب نے بھی اپنے نور نظر عبداللہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش کی تھی وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ بنت وہب میں موجود تھی۔ عبد المطلب نے اس رشتہ کو خوشی خوشی منظور کر لیا۔ چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا حضرت بی بی آمنہ سے نکاح ہو گیا بمطابق 569 عیسوی، اور نور محمدی حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا، اور جب حمل کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ بھیجا یا تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ میں اپنے والد کے ننیال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں وفات پا گئے۔ 571 عیسوی میں حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی اور دار نابغہ میں مدفون ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کو جب خبر ہوئی تو وہ مدینہ پہنچے۔ وہاں پہنچنے سے قبل ہی حضرت عبداللہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ جب گھر آ کر وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدہ بن گیا۔ بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت آمنہ نے اپنے مرحوم شوہر کا ایسا مرثیہ کہا کہ جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات پر فرشتوں نے بھی غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی، تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ حضرت حق نے فرمایا، کیا ہوا، میں اس کا حامی و حافظ ہوں نا۔ حضرت عبداللہ کا ترکہ ایک لونڈی ام ایمن جس کا نام برکہ تھا، کچھ اونٹ، کچھ بکریاں تھیں، یہ سب ترکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ ام ایمن بچپن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی، کھانا کھلاتی اور ان کی پوری پرورش کی ضروریات مہیا کرتی، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر ام ایمن کی دلجوئی فرماتے رہے۔ اپنے محبوب غلام حضرت زید بن حارث سے ان کا نکاح کر دیا اور ان کے شکم سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے۔ اب آگے میں آپ کو بتاؤں گی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کا ایمان۔
حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو مومن نہ ماننا یہ علماء متقدمین کا مسلک ہے، لیکن علماء متاخرین نے تحقیق کے ساتھ اس مسئلہ کو ثابت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک سب کے سب مومن ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور آباء و اجداد سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، لہٰذا مومن ہوئے۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا، تو میرے ویڈیو کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو خوب سارا شیئر کریں۔ اوکے، تھینک یو۔